بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نسخ کی شرط کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وشرطه التمكن من نقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل، يعني لا بد بعد وصول الامر الى المكلف من زمان قليل يتمكن فيه من اعتقاد ذلك الامر حتى يقبل النسخ بعده، ولا يشترط فيه فصل زمان يتمكن فيه من فعل ذلك الامر خلافا للمعتزلة، فإن عندهم لا بد من زمان التمكن من الفعل حتى يقبل النسخ. ولنا أن النبي عليه السلام أمر ب50 صلاة في ليلة المعراج ثم نسخ ما زاد على الخمس في ساعة، ولم يتمكن أحد من النبي عليه السلام والأمة من فعلها، وإنما يتمكن النبي عليه السلام من اعتقادها فقط، وإنه إمام الأمة فيكفي اعتقاده من اعتقادهم فكأنهم اعتقدوها جميعا. ثم نسخت لما أن حكمه بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلا ولا عمل البدن تبعا، فإذا وجد الأصل لا يحتاج إلى وجود التبع البتة، وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن فلا بد أن يتمكن من الفعل البتة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نسخ کی شرط قدرت پانا ہے دل سے ہمارے نزدیک، نہ کہ قدرت پانا فعل سے، یعنی ضروری ہے بعد اس کے کہ مکلف کو امر مل جائے اتنا قلیل زمانے کا پایا جانا کہ جتنے قلیل زمانے میں اس امر کے بارے میں اعتقاد رکھنا ممکن ہو، یہاں تک کہ وہ نسخ کو قبول کر لے اس کے بعد۔ اور اس میں شرط نہیں ہے اتنے زمانے کا فاصلہ ہونا جتنے زمانے میں قدرت پائے وہ اس امر کے کرنے کی۔ اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں معتزلہ، اس لیے کہ ان کے نزدیک اتنا زمانہ پانا ضروری ہے جتنے زمانے میں اس فعل کا کرنا ممکن ہو، تب وہ حکم نسخ کو قبول کرے گا۔ اور ہمارے نزدیک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا 50 نمازیں پڑھنے کا معراج کی رات میں، پھر یہ والا حکم منسوخ کر دیا گیا 5 نمازوں سے جو زائد نمازیں تھیں اسی گھڑی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت میں سے کوئی ایک شخص بھی قدرت نہ پا سکا اس فعل کو کرنے کی، اور سوائے اس کے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قدرت ملی تھی کہ انہوں نے اس کا اعتقاد کیا تھا فقط۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے امام ہیں، لہذا امت کے اعتقاد کی جانب سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد ہی کافی ہے، گویا کہ تمام امت نے اعتقاد کیا تھا۔ پھر یہ والا حکم منسوخ کر دیا گیا، اس لیے کہ نسخ کا حکم یہ ہے کہ اتنی مدت کا بیان کرنا کہ جتنی مدت میں دل سے عمل کرنا ممکن ہو ہمارے نزدیک، اور بدن کا جو عمل ہے وہ دل کے عمل کے تابع ہے۔ جب اصل پائی جائے تو پھر محتاجی نہیں ہوتی ہے تابع کے وجود کی یقینی طور پر۔ اور معتزلہ کے نزدیک بدن کے ساتھ عمل کی مدت کا بیان ہے، لہذا ضروری ہے فعل کا کرنے پر قادر ہونا یقینی طور پر۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نسخ کے بارے میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے، گزشتہ چند سبقوں کے اندر ہم نے نسخ کی تعریف پڑھ لی ہے، نسخ کے بارے میں اختلاف پڑھ لیا ہے، اور چند دیگر ضروری مباحث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نسخ کی ایک بڑی اہم شرط کے بارے میں حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک نسخ کے لیے یہ والی شرط ہے کہ کم از کم اتنا وقت ہونا چاہیے کہ قلب میں اس حکم کے بارے میں اعتقاد رکھا جا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے اور آپ کو اتنا وقت مل گیا ہے کہ آپ نے اس حکم کے بارے میں حق ہونے کا اعتقاد اور یقین رکھ لیا ہے، پھر وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس امر کو کرنے پر بالفعل قدرت کا پانا یہ ضروری نہیں ہے، صرف اتنا وقت مل جائے کہ آپ دل سے اس کے بارے میں اعتقاد رکھ لیں، پھر وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ جبکہ معتزلہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک کسی بھی امر کے بارے میں منسوخ ہونے کے لیے یہ والی بات ضروری ہے کہ فعل پر انسان قادر ہو۔ اگر تو انسان اس کو بالفعل کرنے کے اوپر قادر ہے پھر تو وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، اگر انسان بالفعل اس حکم کو کرنے پر قادر نہیں ہے وہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالفعل اس کام کو کرنے پر قدرت یہ ضروری نہیں ہے، دلی اعتقاد یہ کافی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو دلیل ہے وہ لیلۃ المعراج ہے۔ لیلۃ المعراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر 5 کے علاوہ جو باقی 45 نمازیں تھیں یہ منسوخ ہو گئی تھی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو 50 نمازوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اب یہ جو 50 نمازیں ہیں اس کو پڑھنے پر قدرت کسی نے نہیں پائی، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالفعل ادا کرنے پر قادر ہو سکے اور نہ ہی امت میں سے کوئی فرد قادر ہو سکا، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حق ہونے کا اعتقاد کیا تھا، صرف دلی قدرت حاصل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حق اور سچ ہونے کا اعتقاد کیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاد کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے مقتدا، پیشوا اور امام ہیں تو گویا کہ تمام امت نے اعتقاد کر لیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں بالفعل تمکن حاصل نہیں ہوا ہے، صرف عقد قلب سے تمکن ہوا ہے، یعنی صرف اس حکم کے بارے میں حقیقت ہونے کا اعتقاد ہوا تھا، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اگر بالفعل اس کام کے کرنے پر قدرت ضروری ہوتی تو پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا
امت میں سے کوئی فرد 50 نمازیں ادا نہ کر لیتا یا اس کو اتنا وقت نہ مل جاتا جتنے وقت کے اندر وہ 50 نمازیں ادا کر سکے، تب تک وہ حکم منسوخ نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ بالفعل تمکن اور قدرت یہ ضروری نہیں ہے، صرف دلی اعتقاد، اتنا وقت مل جائے کہ آپ دل سے اس کے بارے میں اعتقاد رکھ لیں، یہ کافی ہے، وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کا جو اختلاف ہے نسخ کی شرط کے بارے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نسخ کا جو حکم ہے وہ دل کے عمل کے لیے حکم کی مدت کا بیان کرنا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، کیونکہ دیکھیں یہ جو دل ہے یہ اصل ہے اور جو بدن اور اعضاء اور جوارح ہیں یہ تابع ہیں۔ تو جب دل سے آپ نے کسی امر کے بارے میں ایک پکا اور یقینی اعتقاد کر لیا تو پھر وہ والا جو کام ہے، وہ والا جو عمل ہے، وہ اعضاء اور جوارح سے وجود کے اندر آئے گا۔ تو جو اصل ہے وہ اصل ہے دلی اعتقاد۔ تو جب دلی اعتقاد کسی چیز کے بارے میں پایا جائے تو پھر جو تابع ہے، تابع کیا ہے؟ وہ اعضاء و جوارح سے بالفعل اس کام کا کرنا ہے۔ جب اصل پایا جائے تو پھر تابع کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس نہیں ہے۔ جب تابع پایا جائے گا تو وہاں پر اصل کا پایا جانا بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اصل جو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کا اور معتزلہ کا، اس کی بنیاد یہ ہے۔ جبکہ معتزلہ کے نزدیک نسخ عمل بدن کی مدت کے بیان کرنے کو کہا جاتا ہے، تو جب تک آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا جتنے وقت میں آپ بالفعل وہ والا کام نہ کر سکیں، تب تک وہ والا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، تھوڑی وہ جو بات رہ جائے گی وہ ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کرتے وقت سمجھ لیں گے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ وشرطہ، نسخ کی شرط یہ ہے التمکن، قدرت پانا، دلی اعتقاد سے ہمارے نزدیک، کہ آپ کو اتنی مدت مل جائے کہ آپ اس حکم کے بارے میں دل سے اعتقاد رکھ سکیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ کو اتنا وقت مل گیا ہے کہ آپ نے دل میں اس کے بارے میں اعتقاد رکھ لیا، پھر وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ اتنی قدرت پائی جانا ضروری نہیں ہے کہ بالفعل آپ اس کام کو کریں، یعنی جب امر مل جائے، وصول الامری، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے امر مل جائے، مکلف جس کو پابند بنایا گیا ہے احکام شریعہ کا، اس کو مکلف کہا جاتا ہے، یعنی انسان ہے اور جن ہے۔ جب مکلف کو اللہ رب العزت کی جانب سے امر حکم مل جائے تو پھر ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ من زمان قلیل، اتنا قلیل زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے جتنے قلیل زمانے میں انسان قدرت پا لے من اعتقاد ذالک الامر، اس امر کے بارے میں اعتقاد کی، یعنی دل سے اس امر کے بارے میں اعتقاد رکھ سکے، اتنا زمانہ پایا جانا ضروری ہے، پھر وہ والا حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ والا جو حکم ہے وہ نسخ کو قبول کرے گا۔ اگر اس کو اتنا زمانہ بھی نہیں ملتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں دل سے اعتقاد رکھ سکے تو ایسا حکم منسوخ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ، اس میں یہ والی بات شرط نہیں ہے کہ اتنے زمانے کا فاصلہ ہے کہ جتنے زمانے میں انسان قادر ہو سکے بالفعل اس کام کے کرنے پر، اتنا زمانہ اور اتنا وقت پائے جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ معتزلہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک ضروری ہے اتنا زمانہ کہ جتنے زمانے میں وہ بالفعل اس کام کے کرنے پر قادر ہو سکے۔ اگر تو اس کو اتنا زمانہ اور اتنا وقت مل چکا ہے جتنے وقت کے اندر وہ بالفعل وہ کام کر سکتا ہے، تب وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو اتنا زمانہ نہیں ملا ہے تو وہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ یہ مذہب ہے معتزلہ کا۔ ہمارے لیے دلیل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا گیا تھا 50 نمازیں پڑھنے کا معراج کی رات میں، پھر 5 سے علاوہ جو نمازیں تھیں وہ منسوخ ہو گئیں اسی گھڑی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت میں سے بالفعل کوئی ایک بھی لم یتمکن، قدرت نہ پا سکا بالفعل ان نمازوں کو پڑھنے کی، اور حکم منسوخ ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنی قدرت ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اعتقاد کیا تھا، دل سے جو حکم دیا گیا تھا 50 نمازوں کا، اس کے بارے میں حق اور سچ ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاد کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاد کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امام ہیں، تو نبی کا اعتقاد یہ کافی ہے امت کے اعتقاد کی جانے سے۔ تو گویا کہ تمام کی تمام امت نے بھی 50 نمازوں کے حق ہونے کا اعتقاد کر لیا تھا۔ فَكَأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ جَمِيعًا، گویا کہ تمام امت نے بھی 50 نمازوں کے بارے میں حق اور سچ ہونے کا اعتقاد کر لیا تھا، پھر یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں دلی اعتقاد ہو گیا تھا، پھر حکم منسوخ ہو گیا۔ تو دلی اعتقاد کا ہونا، اتنا وقت پایا جائے کہ آپ جتنے وقت میں دلی اعتقاد کر سکیں پھر وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ بالفعل اس کام کو کرنے کے لیے اتنی مدت پائی جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو نسخ کا حکم ہے وہ یہ ہے اتنی مدت کا بیان کرنا ہوتا ہے جتنی مدت میں دل سے عمل ہو سکے ہمارے نزدیک، یہ اصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بدن کا جو عمل ہوتا ہے وہ اصل کے تابع ہوتا ہے۔ پہلے آپ دل سے کسی کام کے بارے میں اعتقاد کرتے ہیں، پھر وہی والا کام آپ اپنے اعضاء و جوارح سے کرتے ہیں۔ تو اعضاء و جوارح کا جو فعل ہے وہ تابع ہے اور جو دلی اعتقاد ہے وہ اصل ہے۔ تو جب اصل پائی جائے گی تو پھر تابع کا پائی جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اصل پائی جائے تو پھر اصل کے پائے جانے کے بعد جو تابع ہے اس کے پائے جانے کی محتاجی نہیں ہوتی یقینی طور پر۔ جبکہ جو معتزلہ ہیں، معتزلہ کے نزدیک وہ عمل کی مدت کا بیان کرنا ہوتا ہے بدن کے ساتھ، لہذا بالفعل اس کام کے کرنے پر قدرت پائی جانا ضروری ہے۔ اگر تو اتنا وقت ملے گا کہ جتنے وقت میں بالفعل وہ کام کر سکتا ہے، پھر وہ حکم معتزلہ کے نزدیک منسوخ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے تو وہ حکم بھی منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔